میں نے گھڑی کلائی میں باندھی، اپنے کلف لگے سوٹ پر ایک سرسری نگاہ ڈالی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر جانے لگا تو بیگم صاحبہ کی آواز سنائی دی، ارے جی سنیے۔ اور یہ سلسلہ تو گزشتہ 15 سالوں سے جاری تھا۔ جب بھی میں آفس جا رہا ہوتا یا گھر سے باہر نکلتا تو یہ آواز لازمی سنائی دیتی تھی، ارے جی سنیے۔ ہوم منسٹر کی آواز پر فوراً ہی لبیک کہتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ وہ آپ جب واپس آئیں نا تو بچوں کے لیے پھل لیتے ہوئے آئیے گا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، آپ کو اپنی اولاد کا بڑا خیال رہتا ہے، اتنا خیال تو آپ نے گزشتہ 15 سالوں میں ہمارا بھی کبھی نہیں کیا۔ چپس بن رہے ہیں، پوچھا کس کے لیے بن رہے ہیں تو سلمان کو بہت پسند ہیں، اس کے لیے بنا رہی ہوں۔ کٹلس فضیل کو بہت پسند ہیں، اس لیے بنا رہی ہوں۔ مقصد اولاد کی خاطرداریاں کی جا رہی ہیں۔ کمال صاحب، ماں ہوں میں۔ ارے تو ہم نے کب کہا کہ آپ ان کی ماں نہیں؟ بچوں کی صحت، تعلیم، ان کی تربیت، اچھے برے کی تمیز، یہ ہم ماں باپ ہی کی تو ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو پھل فروٹ نہیں کھلائیں گے تو وہی پیسے ڈاکٹر کو دینے پڑیں گے۔ بیگم صاحبہ کا لیکچر جاری تھا۔ ہم نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا اور ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں اس وقت ایک سیشن میں جا رہا ہوں، وہاں دیر ہو جائے گی، آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے پھل لیتا ہوا آؤں گا۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک مقامی ہوٹل میں سیشن جاری تھا۔ میں ہوٹل پہنچا تو تقریر شروع ہو چکی تھی۔ میں پیچھے ہی ایک نشست پر بیٹھ کر تقریر سننے لگا۔ بہت ہی زبردست انداز تھا موٹیویشنل اسپیکر کا۔ اس نے حاضرین سے ایک سوال کیا، آپ کو کس چیز سے محبت ہے؟ اپنی زندگی سے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے؟ تینوں سے ہی محبت ہے، ہال میں موجود ایک صاحب نے قدرے بلند آواز سے کہا۔ اسپیکر نے جملہ کیچ کیا اور کہا، آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک چیز کا انتخاب کرو تو آپ کا کیا انتخاب ہوگا؟ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسپیکر کا لیکچر جاری تھا۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ مقرر نے بورڈ پر 3 الفاظ لکھے، زندگی، مال، اولاد، اور کہا، آپ کو ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، بتائیے آپ کس کس کو مائنس کریں گے؟ مال کو مائنس کر دیجئے، ایک آواز بلند ہوئی۔ ٹھیک ہے، مال کو مائنس کر دیا۔ مقرر نے لفظ مال کو بورڈ سے مٹا دیا۔ اب ان دونوں میں سے بتائیے کسے مٹایا جائے، آپ کی زندگی یا آپ کی اولاد؟ وقت کم ہے، فیصلہ کیجیے۔ اولاد کو بچایا جائے، مجمع میں سے کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ درست، آپ نے درست فیصلہ کیا، ہر والدین یہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن حقیقی زندگی میں آپ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ کیا مطلب؟ ایک شخص نے سوال کیا۔ ہم تو ہر چیز پر اپنی اولاد کو فوقیت دیتے ہیں، ایک اور صاحب نے مقرر سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ حتیٰ کہ جس وقت آپ یہ تقریر کر رہے تھے ہم نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ بے شک ہم رہیں چاہے نہ رہیں لیکن ہماری اولاد رہے، ایک اور صاحب نے مقرر کو یاد دلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کی اس بات سے متفق، لیکن مقرر نے ایسے اتفاق کیا کہ جیسے اسے کبھی اختلاف تھا ہی نہیں، اور لیکن کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرض کر لیجئے کہ ایک آگ کا سرکس لگا ہوا ہے، آپ کی اولاد کو اس میں کرتب دکھانے کا کہا جائے، کیا آپ اجازت دیں گے؟ مقرر کی آواز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہرگز نہیں، سب نے ایک ساتھ کہا۔ پھر آپ نے اپنی اولاد کو اس آگ سے بچانے کی تیاری کیوں نہیں کی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں؟ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے اپنی اولاد کو اس آگ سے بچانے کا سامان کیا؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، آپ کو معلوم ہے کہ جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کے بیٹے کا انٹرویو ہو تو آپ اسے صبح سویرے جگا دیتے ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی بھیجنا ہو تو صبح سویرے بھیج دیتے ہیں، لیکن مسجد سے
حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز پر ہم خاموش کیوں رہتے ہیں؟ جس رزاق کا رزق کھاتے ہو اس کی بات نہیں مانتے، نہ اپنی اولاد کو تلقین اور نصیحت کرتے ہو۔ آپ سوچئے گا ضرور کہ کیا ہم اس کی تربیت ان خطوط پر کرتے ہیں جہاں وہ قرآن و حدیث اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچ سکیں؟ کیا ہمارے بچوں کے اخلاق کا جو معیار اللہ اور رسول نے طے کیا ہے، ہمارے بچے اس معیار پر پورا بھی اترتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے بڑے ہو کر مال حرام سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں جیسے کہ انہیں کرنا چاہیے؟ سوالات بہت سارے تیار ہو جائیں گے جناب، اور ہر سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں میں ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو اس آگ سے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، عمل کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ بچے کو صرف زبانی مت کہیے کہ یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا، بلکہ کر کے دکھائیے۔ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا خود کیجیے۔ جیسے کہ کتاب پڑھیے، بچہ آپ کو دیکھ کر خود کتاب پڑھنے کی عادت اپنائے گا۔ آپ نماز ادا کرنے مسجد جائیے، آپ کا بیٹا بھی جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ہماری اولاد بھی مطیع و فرما بردار بن جائے گی۔ سیشن میں بہت ساری باتیں ہوئیں۔ سیشن کے بعد میں بیگم صاحبہ کی ہدایت کے مطابق پھل لے کر گھر پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں ہماری اہلیہ ہمارے لیے چائے بنا کر لے آئیں۔ چائے پینے کے دوران میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، آپ اور میں اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، ہر ماں باپ رہتے ہیں۔ اہلیہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، ہم ان کے اسکول، کالج اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، قرض لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، تب کہیں جا کر بچے ڈاکٹر، انجینئر یا پروفیسر اور بزنس مین بنتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، اہلیہ نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیے، اہلیہ نے کہا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا بیٹا کب تک انجینئر یا ڈاکٹر بن جائے گا؟ 23 سال کی عمر تک لازمی بن جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھتی ہیں کب تک وہ گھر بنانے اور گاڑی لینے کے قابل ہو جائے گا؟ میری بیگم حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی کہ یہ میں کیا کسوٹی کھیل رہا ہوں ان کے ساتھ۔ آخر آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ارے بتائیے تو آپ، میں نے کہا۔ تو کہنے لگی یہی کوئی 40 سے 45 سال کی عمر میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے بچے جوان ہونے لگیں گے، وہ ان کی شادی اور ان کے کیریئر کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ ہم ہو رہے ہیں۔ 50-55 سال کی عمر میں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرے گا اور زندگی اختتام کی جانب بڑھ رہی ہوگی، بشرط یہ کہ زندگی وفا کرے۔ ہاں یہ تو ہے، اور دنیا کا چکر ایسے ہی تو چل رہا ہے، اہلیہ نے چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں ایک ایسا فارمولا بتاؤں کہ آپ کے بچے کو کوئی نوکری بھی نہ کرنی پڑے اور ایک بہترین محل اس کے پاس ہو، اسے کوئی کاروبار بھی نہ کرنا پڑے اور جو نعمت چاہے وہ اسے مل جائے، آسائشیں اور نعمتیں ہی نعمتیں اس کے پاس ہوں، کیا تم ایسا چاہو گی کہ تمہاری اولاد کو یہ سب کچھ حاصل ہو جائے؟ میں نے کہا، کون سے والدین ہوں گے جو یہ نہ چاہیں؟ میری اہلیہ نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میری اہلیہ نے مجھ سے دلیل طلب کی۔ وہ جنت ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کر دی، ان کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، یہ جہنم سے بھی بچ جائیں گے اور جنت بھی انہیں مل جائے گی۔ دیکھو، ہم پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ہمیں آج سے ہی اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیے ہوئے مجھے کئی دن ہو چکے ہیں۔ ہمیں اب روزانہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہوگی اور اس میں اپنے بچوں کو بھی شامل کرنا ہوگا، انشاءاللہ، میری اہلیہ نے کہا، اور ایک سکون میرے اندر اترتا چلا گیا۔